وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والله بصير بما يعملون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ وہی آیات پاک ہیں جو کل پڑھی تھی اور کل یہ مضمون ادھورا رہ گیا تھا. ان آیات پاک میں پچھلی امتوں کی یہ غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ ذکر کی گئی. کیوں ذکر کی گئی ہے؟ یہی غلط فہمی اس امت کو بھی ہونے والی، اس لیے ذکر کی گئی. اس مضمون کو ابھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا، اس سے پیچھے جو مضمون بیان کیا تھا وہ مضمون یہ بیان کیا تھا کہ اس دنیا کے اسٹیج پر جو کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے. اسٹیج ہے دنیا، اس اسٹیج پر جو ڈرامہ ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے دو کاز ہیں. ایک نیئرسٹ کاز ہے، علت قریبہ ہے، ایک فار اوے کاسٹ ہے، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لہذا یہ پوری کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. ایک ذرہ کائنات کا اور ایک حال کائنات کا اللہ سے باہر نہیں. لیکن اللہ نے کسی مصلحت سے اس کے کچھ علت قریبہ بنائی ہیں، جن علت قریبہ سے معلول صادر ہوتے ہیں اور اس دنیا کے اسٹیج پر چیزیں رونما ہوتی. آپ کہیں گے اس کو سمجھاؤ مثال سے سمجھو. دیکھو یہ پورے حال میں بتیاں جل رہی ہیں، ان کا ایک بٹن وہاں ہے، جنرل بٹن ہے، اس کو نیچے کر دو تو یہاں تو آف ہوتا ہے، نیچے کر دو تو آف ہو گیا سب بتیاں گل، اور اوپر کر دیا تو آن ہو گیا ساری بتیاں جل گئی. یہ علت قریبہ ہے، یہ بتیوں کے جلنے اور بوجھنے کی علت قریبہ ہے، مگر اس علت قریبہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس کی ایک علت بعیدہ اور آگے ہے. وہ آگے کہاں ہے؟ کہیں ڈیپی ہوتی ہے، ڈیپو پاور ہوتا ہے، جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہاں سے آ کر کے وہاں پاور ڈیپو میں جمع ہوتا ہے، اور جمع ہو کر وہاں سے لائنیں الگ الگ ہیں. جون سی لائن آن آف کرنی ہو وہاں آپریٹر کر دے گا تو ایک ایریا کی لائٹ بند، دوسرا بٹن آن کر دیا تو ایک دوسری لائٹ. آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں انڈیا میں ہو تماشا دیکھنا ہو، یہاں بھی بت ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایک عجیب تماشا ہے. روزانہ ایک ماچس ختم ہو جاتی ہے، دیا جلایا، لالٹین جلائی، پٹ سے آ گئی، بجھا دی، ابھی بجھا نہیں چکے اور پھر غائب ہو گئی، اب دوسری ماچس جلاؤ. عجیب تماشا. تو وہ ڈپو ہے ایک خاص جگہ پر جہاں سے لائنیں آن آف ہوتی، اور اس سے آگے وہ پاور ہاؤس ہے جہاں مشین چل رہی ہے، جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، وہ مشین ہی ٹھپ ہو جائے، پیداوار ہی بجلی کی ختم ہو جائے. یہ بغیر تشبیہ کے
اکارڈنگ نہ کرو، تشبیہ کا مطلب اکارڈنگ نہ کرو، بغیر تشبیہ کے یہ ایگزامپل ہے بات سمجھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ پوری کائنات اللہ کے انڈر میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، مگر اللہ تعالی نے نیچے کچھ علت قریبہ بنائی ہیں، جن علت قریبہ سے دنیا میں احوال رونما ہوتے ہیں، لیکن آخری بٹن وہاں ہے۔ وہاں سے اگر بجلی بند ہو گئی، اب تم یہاں بٹن کتنا ہی اوپر نیچے کرتے رہو، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے کا۔ یہ تو علت قریبہ ہے، علت قریبہ تو علت بعیدہ چاہے گی تو علت قریبہ کام کرے گی، اور اگر علت بعیدہ نہ چاہے تو علت قریبہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رزاق اللہ ہے، وہ چاہیں گے تو آپ کا کاروبار سے آپ کو روزی ملے گی، اور اگر وہ نہیں چاہیں گے، ان کا فیصلہ نہیں ہوگا تو آپ کا کاروبار دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کھڈے میں اتر کے چلے جاؤ گے، کاروبار کے باوجود نانے شبینہ کے محتاج ہو کر رہ جائے۔ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو یہی آگ بردم و سلامن بن جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ آگ علت قریبہ ہے جلانے کی۔ کوئی چیز جلتی، آپ نے کاغذ ڈالا، کاغذ جل گیا تو کاغذ کو آگ نے جلایا، یہ آگ علت قریبہ ہے، لیکن علت بعیدہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہے، وہاں سے فیصلہ ہوگا تو آگ جلائے گی، اور اگر وہاں سے فیصلہ نہیں ہوا تو آگ کچھ نہیں جلائے گی۔ اور میرے بھائیو، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی ایگزامپل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آگ میں ڈالا گیا، آگ بردم و سلامن بن گئی اور آگ نے نہیں جلایا، بس یہی ایک ایگزامپل ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیے، روز ابراہیم علیہ السلام جیسے واقعات رونما ہوتے رہتے۔ ایک مکان میں آگ لگی، سب خاکستر، اور ایک بچہ بچ گیا۔ کیا ایسے واقعات نہیں سنے آپ نے؟ کیسے بچ گیا؟ اللہ جانے کیسے بچے۔ ابھی ہمارے یہاں پالنپور میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا عجیب و غریب، برسات گئی، اسی برسات میں ٹرک اور کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ کار کا چورا چورا ہو گیا، ایک آدمی نہیں بچا، کچمبر نکل گئی۔ پولیس آئی، پولیس اپنا معاملات کرتی، اتنے میں سڑک کے ایک طرف نالا تھا پانی کا، جس میں بڑی بڑی گھاس کھڑی تھی، تو ادھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی، تو پولیس والے ڈرے کہ کیا ہے کہ بھوت تو نہیں، لیکن جب آواز مسلسل آئی تو انہوں نے ہمت کی اور سوچا کہ دیکھیں کیا ہے، جا کے دیکھا کہ ایک بچہ آرام سے پڑا ہے، رو رہا ہے۔ اب عقل حیران ہے کہ اس کار میں سے یہ بچہ کیسے اچھلا اور کیسے وہاں جا کر گرا، اور کوئی چوٹ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، پڑا ہے اور رو رہا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں سے، اس کار میں سے یہ بچہ اچھل کر وہاں گرا، کیسے گرا اللہ جانے۔ اس کی کار کی جو ہے چھت ہے وہ بھی ٹوٹ گئی ہوگی پہلے، اور پیچھے بچہ اچھل کر وہاں جا کر گیا، بڑی گہری گھاس کے اندر بچہ جا کر گرا، اسے کچھ چوٹ بھی نہیں لگی اور آرام سے پڑا تھا رو رہا۔ تو کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عجیب واقعہ نہیں؟ آپ بے شمار واقعات دیکھیں گے کہ اس کار میں ایک شخص کا جسم ایسا نہیں رہا کہ پہچانا جا سکے، اور اس میں یہ بچہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، اور اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں آئی اور گھاس پر جا کر پڑا ہے اور رو رہا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں۔ علت قریبہ جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں، اس وقت تک کرتی ہیں جب تک کہ وہاں سے اشارہ ہوتا ہے، اور جہاں سے اشارہ بدل گیا علت قریبہ کچھ نہیں کرتی۔ یہ کہا تھا نا کہ آدمی گولی مارتا ہے اس سے مر جاتا ہے، لیکن گولی مارنے سے مرتا کب ہے؟ جب وہ زندہ کرنے والی، جلانے والی اور مارنے والی ذات کا فیصلہ ہو۔ اگر اس جلانے والی ذات کا، مارنے والی ذات کا فیصلہ ہوگا تو گولی سے آدمی مرے گا، اور اگر اس کا فیصلہ نہیں ہے تو کتنی بھی گولیاں مارتے رہو نہیں مرے گا۔ گلا کا گلا کاٹ دو تب بھی نہیں مرتا، کچھ نہ کچھ رگیں رہ جاتی ہیں اور پھر جیو کا ڈاکٹر ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس مضمون کو، اس کی کوئی بڑا دقیق مشکل مضمون نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کے اسٹیج پر جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس کے لیے قریبی علتیں بنائی ہیں، ان قریبی علتوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ قریبی علتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، آخری علت اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں، اور یہ بالکل عقلی مسئلہ ہے۔ یہ جو علتیں ہیں یہ اگر اللہ کے اختیار سے نکل گئی تو پھر اللہ کیا رہے، وہ آلمائٹی کہاں رہے؟
وہ آلمائٹی کہاں گئے؟ دیکھو اسی سلسلے کا ایک مسئلہ اور سمجھو، تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر ملزم ہے، لازم کرنے والی ہے کہ یہی ہوگا، اور ایک تقدیر معلق ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں کئی حدیثوں میں یہ جو جملہ آیا ہے، جب فل قلم بما ہوا قائل، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، یہی تقدیر ملزم ہے۔ ملزم مانے لازم کرنے والی، اللہ نے جو ازل میں فیصلہ کر دیا وہی ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تقدیر معلق ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے نفس کو پیدا کیا، نہایت شاندار مینر طریقے سے پیدا کیا، اس کی نیکوکاری اور اس کی بدکاری دونوں اسے سجا دی، اس کے اندر الہام کر دی کہ یہ دو راستے ہیں، ایک وہ یہ ہے ایک وہ یہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ایک برائی کا راستہ ہے، تجھے جدھر جانا ہو جا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا یعنی اچھائی کے راستے پر ڈالا تو 5 انگلیاں گھی میں، اس کے وارے نہیں آ رہے آخرت میں۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس نفس کو ملیامت کر دیا، اس کو گندہ کر دیا، گندا کر دیا، اس کی روٹیاں ڈوبی، یہ ہے دو راہیں پر کھڑا کر دیا، اپنی مرضی سے ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، یہ وہ تقدیر معلق ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ یا اور مثال حدیث شریف میں ہے کہ بلا اترتی، دعا اس سے کشمکش کرتی ہے، کشتی لڑتی ہے اور بلا کو ڈال دیتی، یہ بلا کا اترنا، دعا کا اس کے ساتھ بھیڑنا اور بلا کو ہٹا دینا، یہ وہ تقدیر معلق ہے کہ اگر کسی کی دعا ہوئی تو آنے والی بلا کے ساتھ وہ ٹکرائے گی دعا اور بلا کو ٹال دے گی، اور دعا نہیں ہوئی، اس بندے نے دعا نہیں کی، اس کے لیے کسی اور نے دعا نہیں کی، تو جب دعا ٹکرانے والی ہے ہی نہیں تو جو بلا اتر رہی ہے وہ آ کر کے بلا پہنچ جائے گی۔ یہ تقدیر معلق۔ اللہ کی صفات کے اعتبار سے تقدیر مبرم ہے، وہاں معلق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ معلق ہونے کا کیا مطلب کہ یوں ہوگا یا یوں ہوگا، اللہ کو پتہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو کہ یوں ہوگا یا یوں ہوگا؟ لہذا اللہ کے اعتبار سے اور اللہ کی صفات کے اعتبار سے تقدیر مبرم ہے۔ اور وہ جو حدیث شریف آئی ہے کہ حضور 2 رجسٹر لے کر آئے، ایک میں جنتیوں کے نام تھے ایک میں جہنمیوں کے نام تھے، ان کا آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا تھا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تقدیر ملزم اور تقدیر مبرم ہے۔ لیکن اسی تقدیر کا تعلق جب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تب تقدیر معلق ہو جاتی ہے، بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تقدیر معلق ہو جاتی ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی معلق نہیں، بندوں کے اعتبار سے معلق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ معلق ہیں اسباب اور علل قریبہ کے، جو اسباب ہیں ان سے مسببات وجود میں آئیں گے، جو علل قریبہ ہیں ان سے یہ وجود میں آئیں گے۔ لہذا اسباب اور علل قریبہ کے اعتبار سے یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے نفس میں دونوں صلاحیتیں ہیں، تو انسان اپنی ڈیزائر اور مرضی سے اچھے راستے میں بھی چل سکتا ہے اور برے راستے میں بھی چل سکتا ہے، ایمان کو بھی اختیار کر سکتا ہے، کفر بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے اعتبار سے، انسان کو جو ایک پارشلی مرضی دی ہے اس کے اعتبار سے وہ یہ راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، یہی تقدیر معلق۔ اور اس کا جو علت بعیدہ ہے اللہ کا قضاء و قدر، قضاء و قدر اللہ کی صفت ہے، جیسے رزاق ہونا اللہ کی صفت ہے، مارنا جلانا اللہ کی صفت ہے، فضل اللہ کی صفت ہے، غضب اللہ کی صفت ہے، قضاء و قدر یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت قضاء و قدر کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم ہے، ملزم ہے، کوئی امر منتظر نہیں ہے، کوئی امر منتظر نہیں ہے کہ شاید یوں ہو یا یوں ہو، اللہ کے اعتبار سے شاید کوئی چیز نہیں، اور عقل کامن سینس ہی کہتی ہے اگر اللہ کے اعتبار سے بھی شاید ہو تو اللہ کیا ہوئے، تو کامن سینس کا مسئلہ ہے۔ تو قضاء و قدر کے اعتبار سے شاید کوئی چیز نہیں، لیکن جو علت قریبہ اللہ نے پیدا کی ہیں
اسباب سے جڑنے، اسباب سے جو مسببات پیدا ہوتی ہیں، یعنی بندوں کے ساتھ جو قضاء و قدر کا تعلق ہوتا ہے، تو علت قریبہ کے اعتبار سے شاید یوں ہو اور شاید یوں ہو، یہ تقدیر معلق ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں نے جو اصل مسئلہ بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ اس دنیا میں جو احکام متفرع ہوتے ہیں، احکام جو لگتے ہیں وہ علل قریبہ پر لگتے ہیں، علل بعیدہ پر نہیں لگتے۔ پھر علل بعیدہ ہیں کیوں؟ وہ عقیدے ہیں، یعنی ہر مومن کو یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ جو اسباب ہیں ان اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرتا دھرتا مسبب الاسباب ہے۔ بس یہی مضمون سمجھنا ہے کہ یہ اسباب ہیں اور اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اسباب اللہ نے پیدا کیے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، مگر اسباب پر تکیہ نہیں کرنا، تکیہ اللہ پر کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہیں، یعنی ان اسباب کو اسباب بنانے والے وہ ہیں، اور ان اسباب کو اسباب بنا کر کے وہ معطل نہیں ہو گئے، وہ اور مالکی اب بھی ہیں، وہ جب تک چاہیں گے اسباب کو کام کرنے دیں گے، اور جب ان کا فیصلہ بدل جائے گا اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہاں یہ نیا مضمون سمجھو، اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یہ مضمون قرآن میں آیا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے۔ حدیثوں میں آسان ہے، اس لیے پہلے حدیث سے سن لو، قرآن میں بعد میں سمجھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ایک لوہے کا کرتا پہنا کرتے تھے، فارسی میں اسے کہتے ہیں زیرہ، اردو میں کہتے ہیں بختر، عربی میں کہتے ہیں درعن۔ احد کا معرکہ بڑا خطرناک معرکہ، تو حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے معرکے میں جب اترے ہیں تو ظاہر بین درعین، لوہے کے دو کرتے اوپر تلے پہن کر حضور میدان میں اترے، ظاہر بین درعین۔ اسی جنگ میں حضور نے لوہے کے دو کرتے نہیں پہنے، مگر احد کا معرکہ بڑا سخت تھا اور تھا، تو حضور لوہے کے دو کرتے اوپر تلے پہن کر میدان میں اترے ہیں۔ سوچو اب اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، معرکہ سخت ہے تو اسباب سخت، بچاؤ کے اسباب ڈبل اسباب کر کے اترے۔ مگر ہوا کیا؟ کسی جنگ میں حضور کا بال بیکا نہیں ہوا، اسی جنگ میں دانت شہید ہو گئے۔ کسی جنگ میں حضور کا بال بیکا نہیں ہوا، مگر اس احد کی جنگ میں پتھر لگا ہے، کسی کا سامنے سے کسی نے پتھر مارا، منہ پر ہونٹوں میں لگا، ایک دانت آدھا ٹوٹ گیا، آدھا دانت ٹوٹ گیا، اور یہاں پتھر لگا تھا تو لوہے کا جو ٹوپا تھا وہ اتنا زور سے لگا تھا کہ لوہے کا ٹوپا ٹوٹ کر اس کا لوہا اندر ماتھے کے اندر گڑ گیا۔ اور جب جنگ ختم ہونے کے بعد میں جو اندر لوہے کا ٹکڑا تھا اس کو کیسے نکالنا، تو اس کو صحابہ نے اندر اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا ہے، تو ایک صحابی کا اتنا گڑا ہوا تھا کہ ایک صحابی کا دانت ٹوٹ گیا، اس کے نکالا، تب دوسرے سے وہ اندر سے نکلا، پھر اندر سے خون کا فوارہ نکلا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چٹائی جلا کر اس کی رات وہاں بھری، تب خون بند ہو۔ اسی جنگ میں اتنا معرکہ تھا۔ تو یہ جو حضور اسباب اختیار کر کے، اور موقع خطرناک ہے تو ڈبل اسباب حفاظت کے اختیار کر کے جو حضور اتر رہے ہیں، یہی انبیاء کی تعلیم ہے، اسباب اختیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں 100 بکریاں ہمیشہ رہی، 100 سے بڑھنے نہیں دیتے تھے، 100 سے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک بکری نے بچہ دے دیا تو بڑے میں سے کوئی بڑی بکری ذبح کر لی جاتی ہے گھر میں کھانے کی، 100 ہی حضور رکھتے تھے، مگر 100 بکریاں حضور کے یہاں ہمیشہ رہی ہیں۔ ان میں 100 بکریاں ہوں گی تو 20-25 دودھ دیں گی، بکریاں کوئی چھوٹی بڑی ہر طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ جو دودھ آتا ہے بکریوں کا وہی گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسباب رزق حضور نے بھی اختیار کرا ہے، ہمیشہ حضور کی ملکیت میں 100 بکریاں رہی، اور منفی پہلو سے جب کوئی خطرناک موقع ہوا ہے تو حضور نے بچاؤ کے اسباب اختیار کیے۔
ترمذی شریف میں روایت ہے، حضور سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ میں اونٹ لے کر جنگل میں چرانے کے لیے جاؤں تو وہاں جا کر ویسے ہی درختوں میں چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کے پیروں میں رسی باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا یقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کے پیر رسی سے باندھو، ایک آگے کا پیر ایک پیچھے کا پیر قریب کر کے باندھ دیتے ہیں تو اونٹ زیادہ دور نہیں جا سکتے، پھر چھوڑ دو چرنے کے لیے، پڑھ کے سو جاؤ، اٹھو گے تو کتنا دور گیا ہوگا، وہ زیادہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا پہلے اس کے پیر رسی سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ وہ احادیث شریفہ ہیں جس سے معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ ہوتا کچھ نہیں اسباب سے، ہوتا کچھ نہیں اسباب سے، کرنے والا مسبب الاسباب ہے، مگر اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ایک مثال ہے، اسے سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی مرتبہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں۔ تو پھر وہ غلہ لے کر واپس آئے اور اس میں معلوم ہوا، پوچھا تم اتنے ہی ہو، تمہارا کوئی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی گھر ہے، آئندہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو لے کر آئیے ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ خیر وہ کیسے بھی واپس کیے، یہ سب بھائی غلہ لے کر گھر آئے، لمبا قصہ ہے قرآن کریم میں، آپ حضرات کا پڑھا ہوا سنا ہوا ہو۔ پھر ابا وہ چھوٹے بھائی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو ابا نے بھیجا۔ جب بھیجا تو انہوں نے بیٹوں کو ایک نصیحت کی، کیا کہا؟ وقال یا بنی ادخلوا من ابواب متفرقة ولا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکلت وعليه يتوکل المتوکلون۔ بیٹوں سے کہا کہ دیکھو مصر کی جو شہر پناہ ہے، پہلے شہر پناہ ہوتی تھی، ایک دیوار ہوتی تھی قلعہ، اس کے دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے سارے کے سارے 11 داخل مت ہونا، دشمن کی نظروں میں آ سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں پردیسی جوان ہٹے کٹے دوسرے کسی ملک کے، دشمن کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ تو تقسیم ہو کر دو اس دروازے سے، دو اس دروازے سے، دو اس دروازے سے، متفرق دروازوں سے داخل ہوئی ہو تاکہ دشمن کی نظر میں نہ آ جاؤ۔ یہ ایک تدبیر بتائی، دشمن کی بری نظر سے بچنے کی تدبیر بتائی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ دشمن کی بری نظر تم پر پڑے اور تمہیں کوئی گزند اور تکلیف پہنچے تو میری یہ تدبیر کچھ کام نہیں ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، حکم انہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، انہی پر میرا بھروسہ بھی انہی پر ہے، وعلیہ یتوکل المتوکلون، سب بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ ان پر ہے، مگر یہ جو میں تمہیں ایک تدبیر بتا رہا ہوں یہ تدبیر کیجیے۔ خیر بیٹے پہنچے مصر، ابا کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق ڈیوائڈ ہو کر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، مگر پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، یعنی ماں جائی اور باپ شریف یہ بنیامین، وہ ایک قصہ پیش آیا، اس قصے میں چوری کے بہانے سے وہ روک لیے گئے، اور ایک دو رک تو یوسف علیہ السلام تو گم تھے ہی، بنیامین بھی رک گئے، اور ایک دوسرا بڑا بھائی تھا، اس نے کہا میں ابا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں بھی نہیں جاتا ہوں گھر جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے۔ تو پہلے تو ایک بیٹا گم ہوا تھا، اب 3 بیٹے گم ہو۔ یہ مضمون جب قرآن کریم نے بیان کیا تو بڑا عجیب انداز ہے۔ فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ فرمایا جب بیٹے اس طرح سے داخل ہوئے جس طرح سے ان کے ابا نے سمجھایا تھا، حکم دیا تھا، فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، مگر ابا کی ترکیب سے ہوا کچھ نہیں، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو کر رہا، ایک تو بچہ ایک لڑکا تو گم تھا، 2 اور گم ہو،
جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو کر رہا، ان کے ابا کے تدبیر بتلانے سے ان کی تدبیر سے ہوا کچھ نہیں۔ سوال یہ کہ جب اس تدبیر سے ہوا کچھ نہیں تو پھر ایسا فضول کام یعقوب علیہ السلام نے کیوں کیا؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک ارمان تھا، دل میں حاجت، اسی کو اردو میں ارمان کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک ارمان تھا، انہوں نے پورا کیا۔ یہ بھی یعقوب علیہ السلام کا ارمان تھا، ان کے دل کی خواہش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے سکھلانے سے، ہماری تعلیم سے ان کے دل میں ارمان پیدا ہوا تھا۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ۔ یعقوب کو ہم نے بڑا ہمارے اس علم دینے سے، ہمارے اس سکھلانے سے وہ بڑے علم والے تھے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی تعلیم کے مطابق یہ دل میں ارمان پیدا ہوا تھا، اور اللہ کی شریعت کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کے لیے حضرت یعقوب نے بیٹوں کو پوری تدبیر بتائی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی شریعتوں کا حکم ہے، اور سب سے پہلے انبیاء اسباب اختیار کرتے ہیں۔ انبیاء سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے پہلے اسباب انبیاء اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جس دین کی اور شریعت کی انبیاء اللہ کی طرف سے لوگوں کو تعلیم دیں گے، اگر انبیاء اس کو اگر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے تو پھر کون عمل کر کے دکھائے؟ لہذا یہ حدیث ہے اور یہ واقعہ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، مگر اسباب کرتا دھرتا کچھ نہیں، جب تک اللہ کا حکم ہوگا اسباب کام کریں گے، اور جب اللہ کا حکم بدل جائے گا اسباب کچھ نہیں کریں گے۔ اسباب ہیں، اسباب کچھ نہیں کرتے، مسبب الاسباب کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کرتی ہے لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی شریعت نازل کی ہوئی شریعتوں کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں، اب یہ مضمون پور چھوڑ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت شاہ صاحب نے سمجھایا تھا کہ نجات اولی کے لیے ایمان صحیح اور اسلام کے ارکان خمسہ پر مضبوطی سے عمل اور 7 یا 9 گناہوں سے کلی اجتناب ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں حاصل ہوں گی تو نجات اولی ہوگی، ورنہ اس کے بغیر نجات اولی کا سوال ہی نہیں۔ اسی سلسلے کا مضمون ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو کام تم آگے اپنے فائدے کے لیے پہلے سے بھیج دو گے تو تمہارے آگے بھیجے ہوئے کام ضائع نہیں ہو جائیں گے، گاؤں خرد نہیں ہو جائیں گے۔ جب تم مر کر اللہ کے یہاں پہنچو گے تو وہ کام تمہیں سارے کے سارے مل جائیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس آیت کریمہ میں ایک نیا مضمون ہے، وہ سمجھنا ہے۔ دیکھو میں نے بتایا کہ نجات اولی کے لیے مرتے ہی جنت میں سیدھا جانے کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں نجات اولی ہو، لیکن نجات اولی کا مطلب جنت میں پہنچ گئے، لیکن جنت میں تو 100 درجے ہیں، جنت کوئی ایک درجہ ایک نہیں ہے، جنت کے تو 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں 500 سال کی اور آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ جو جنت سے تو پہنچ گئے، ایمان صحیح تھا، عقیدے صحیح تھے، اسلام کے ارکان خمسہ پر مضبوطی سے اسٹیٹ فاسٹ مضبوط عمل تھا، گناہوں سے پوری طریقے سے تو جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن یہ جنت کے درجے ہیں، ان کو کیسے حاصل کیا جائے؟ جنت کے درجے حاصل کرنے کا فارمولہ بتایا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف جنت میں جانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ جنت میں پہنچ کر جنت کے ان کے درجے جو بندہ حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے محنتیں کرو۔ اس کی نظیر یہ ہے
کسی ایگزام میں یونیورسٹی مدرسے دارالعلوم میں صرف پاس ہو جانا ادنا نمبروں سے، جیسے ہمارے یہاں مدرسوں میں 30 نمبر ادنا ہے، ادنا نمبروں سے پاس ہو جانا یہی صرف مطلوب نہیں ہے کہ میں پاس ہو گیا. ارے پاس ہوا تو کیا کمال کر دیا؟ تو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونے کی کوشش کر. فرسٹ ڈویژن سے اوپر جو امتیازی نمبر ہے، اول نمبر آ، اسی تو طالب علم کو یہ کرنی چاہیے. میں تو اتنا پڑھوں گا بس پاس ہو جاؤں، یہ کوئی اچھا طالب علم نہیں. تو مومن کا ہے تو اتنا میں کر لوں گا کہ جنت مل جائے، یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں. بس اتنا کر لوں گا، ایمان سے عقیدے سے یہ 5 ارکان پر عمل کر لوں گا، 9 گناہوں سے بچوں گا، جنت مل جائے گی. یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے. جذبہ تو مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ میں جنت الفردوس تک حاصل کروں گا، جو 100واں آخری درجہ ہے. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے مال کی بالکل صحیح زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہوا ہے تو حج ادا کرے، اور پھر اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو حضور نے فرمایا وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا وہ اپنی ماں کے اس گھر میں بیٹھا رہا ہو جہاں اس کی ماں نے اس کو جنایا. تو صحابہ نے کہا افلا نبشر بہ الناس یا رسول اللہ، یہ تو بڑی شاندار بات ہے، کیونکہ آج تک تو جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور جو ارشادات حضور فرما رہے ہیں وہ یہ کہ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اگر تمہیں نجات چاہیے. آج معلوم ہوا کہ جہاد ضروری نہیں ہے، جہاد کے بغیر بھی نجات ہو سکتی. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کا ہم یہ لوگوں کو خوشخبری نہ سنائیں. حضور نے فرمایا نہ. حضور نے فرمایا دیکھو جنت میں جانا اور جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں آسمان و زمین کے بقدر تفاوت ہے. یہ درجے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے حاصل ہوں گے. لہذا یہ لوگوں کو خوشخبری مت سناؤ، لوگوں کو جہاد کرنے دو، محنت کرنے دو تاکہ جنت کے درجے حاصل کریں. اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہو؟ اس سے یہ معلوم کہ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اذا سألوا الله فاسألوا الفردوس هي اعلی الجنہ. فرمایا جب اللہ سے دعا کرو تو فردوس کی دعا کرو جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اور جب دعا کرے گا تو اس کے لیے دعا بھی تو کرے گا. آج کل ہم خالی کھلی دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ خالی کھلی دعائیں نہیں، دعا ہے تو دوا چاہیے ساتھ میں. ایک آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اور جب شہادت کا موقع آیا تو گھر میں گھس کر اندر سے کیواڑ بند کیے اور چارپائی کے نیچے گھس کر کہتا نہ کرتا تھا یا اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما، اور دعا ڈپلیکیٹ تھی، پلاسٹک کی دعا تھی، اس میں ریالٹی نہیں تھی. ریالٹی وہ وہاں ہوتی ہے کہ جو دعا کرتا ہے موقع آئے تو اس کو عمل کر کے دکھتا. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کے راستے میں خوب خیرات کروں. اس دعا میں ریالٹی اس وقت ہے جب خرچ کرنے کا موقع ہے تو خرچ کریں بھی. جب خرچ کرنے کا موقع ہے تو ہاتھ جیب میں جاتا ہے نہیں نیچے ہی جاتا ہے. تو وہ جو دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اس میں ریالٹی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے جب آدمی دعا کرے گا خدایا مجھے جنت الفردوس عطا فرما، تو جنت الفردوس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. وہ محنت کے بغیر تھوڑی جنت الفردوس مل جائے گی. تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جنت کے 100 درجے حاصل کرنا مطلوب ہے، اور 100 درجے نہیں، ہر مومن کی یہ محنت ہونی چاہیے کہ میں آخری درجہ حاصل کروں. جنت بھی یہ 100 درجے ہیں، اس حدیث شریف سے معلوم ہو. یہ درجے کیسے حاصل ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ درجے حاصل ہوتے ہیں 2 طرح سے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اسے سمجھو. یہ درجے حاصل ہوتے ہیں 2 طرح سے. ایک نوافل اعمال کے ذریعے سے یہ درجے حاصل ہوتے ہیں، اور دوسرے خیر متعدی کے ذریعے سے یہ درجے حاصل ہوتے ہیں. نوافل اعمال جو یہ خیر لازم ہے، اور خیر متعدی اور خیر لازم سے بھی یہ درجے حاصل ہوتے ہیں، لیکن بہت ایزی راہ خیر متعدی کے ذریعے سے وہ درجے حاصل کرنے کے. نوافل اعمال سے شاید آخری درجے تک نہ پہنچے، خیر متعدی والے اعمال سے آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے. یہ ابھی آپ کچھ نہیں سمجھے، اب میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں.
ایک تو نماز کمپلسری ہے، 5 فرض ہیں، وطر فرضوں جیسے واجب ہے. اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں یہ نوافل اعمال. آپ 5 نمازیں مضبوطی سے پڑھیں اور وطر پڑھیں تو جنت ملے گی، جنت کے درجے نہیں ملیں گے. جنت کے اونچے درجے حاصل کرنے ہیں تو فرضوں اور وطروں کے علاوہ کچھ اور نمازیں آگے پڑھو. وہ نمازیں کیا ہیں؟ ایک حدیث شریف میں ہے 10 رکعتیں، ایک حدیث میں ہے 12 رکعتیں. رات دن میں پابندی سے ادا پڑھتا رہے جنت میں بنیا لہو بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک حویلی بنائی جائے گی. یہی وہ 10 اور 12 سنت مؤکدہ ہیں جن کو نمازوں کے ساتھ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فجر میں 2 سنتیں، ظہر میں آگے 4 ہیں پیچھے 2 ہیں، مغرب میں پیچھے 2 ہیں، عشاء میں پیچھے 2 ہیں. اور اگر 10 کرنی ہے تو پھر ظہر میں پہلے بھی 2 ہیں بعد میں بھی 2 ہیں. حدیث دونوں ہیں، 10 سنت مؤکدہ کی بھی حدیث ہے اور 12 کی بھی حدیث ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے 10 والی روایت دی اور وہ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے بھی 2 سنت ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 12 والی روایت لی کیونکہ وہ بھی اعلیٰ درجے، دونوں حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. 10 والی بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، 12 والی بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. امام ابو حنیفہ نے 12 کے لیے، امام ابو حنیفہ نے کہا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جب دونوں روایتیں ہیں تو آپ 1 چمچ کیوں چینی ڈال رہے ہیں؟ 2 ڈالیے، 12 پڑھیے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہ خاص مزاج ہے کہ جو عبادات کے سلسلے میں اگر روایات میں اختلاف ہو تو جو اعلیٰ اور احتیاط والا پہلو ہو امام ابو حنیفہ وہ اختیار کرے. عبادات میں امام اعظم کا یہ خاص مزاج ہے، ایٹیٹیوڈ ہے. بہرحال یہ پھر اس سے آگے تہجد ہے، اس سے آگے ہے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. اس سے آگے جتنا تو چاہے. الصلاۃ خیر موضوع، بہترین کام ہے نماز، جو جتنا چاہے زیادہ بڑھائے. یہ سب نماز میں نوافل اعمال ہیں، یعنی نفل نمازیں ہیں. یہ نفل نمازیں پڑھنے سے جنت کے درجے حاصل ہوں. زکوٰۃ کا جو حساب آپ جانتے ہیں جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ تو کمپلسری ہے، وہ تو ادا کرنی ہے. جنت میں جانا ہے تو ادا کرنی ہے. زکوٰۃ ادا کیے بغیر آپ خواب دیکھتے رہیں میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، یہ شیخ چلی والا خواب ہے. زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، کیوں؟ کمپلسری ہے. پھر نوافل اعمال ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر. جیسے وہاں 5 فرض نمازیں اور وطر واجب، ایسے زکوٰۃ فرض اور صدقہ فطر واجب. یہ تو کمپلسری ہے. پھر اس کے بعد آپ خرچ کیجیے جو اللہ کی توفیق، اللہ جو توفیق دے، دین کے کاموں میں، غریبوں پر، ملت کی ضرورتوں میں خوب دونوں ہاتھوں سے خرچ کیجیے. یہ وہ نفل صدقے ہیں، صدقات نافلہ. یہ وہ صدقات نافلہ ہے جس سے جنت کے درجے ملیں. اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہجرت سے پہلے حضور کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے. ابو ذر آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہی حضور نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم وہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. حضرت ابو ذر کا بتایا کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں فرما رہے، لیکن ہم ضمیر تھی وہ تو نہیں کر، لیکن یہ شکست 1000 بدگمانی. یہ ڈرے کہ شاید میرے بارے میں آ کر بیٹھے. پوچھا یا رسول اللہ کون گھاٹے میں؟ حضور نے فرمایا الاکثرون، جو بڑے دولت مند ہیں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. الا من قال هكذا، اس کو لب بڑھ کر کے یوں ڈالیں گے. فرمایا الا من قال هكذا، یعنی چاروں طرف خرچ کرنے کی راہوں میں مٹھیاں بھر بھر کر کے خرچ. اعلیٰ درجے کی بخاری مسلم کی روایت ہے. لہذا میرے بھائیوں، صرف ایک تو وہ بندے ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے یا ڈھنگ سے نہیں دیتے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. لیکن یہ وہ بندہ ہے جو بالکل حساب کر کے صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اتنے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے. اتنے سے تو آپ جنت میں پہنچیں گے، جنت کے درجے تھوڑے ملیں گے. جنت کے درجے اگر حاصل کرنے ہیں تو پھر نفلی صدقات، نوافل اعمال کرنے ہیں. ان نوافل اعمال سے آپ آگے بڑھیں گے. ایک حدیث ہے بڑی عجیب،
غریب صحابہ حضور کی خدمت میں کمپلینٹ لائے، یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو تو جو تم سے آگے نکل گئے تم ان کو پکڑ لو گے، اور جو تمہارے پیچھے رہ گئے وہ تمہیں نہیں پکڑ سکتے، اللہ ہے کہ وہ تمہارا عمل وہ بھی کرنے لگے۔ پھر حضور نے عمل بتلایا کہ ہر نماز کے بعد 33 34 مرتبہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 5 نمازوں کے بعد، تو جو آگے نکل گئے تم ان کو پکڑ لو، اور جو پیچھے رہ گئے وہ تمہیں نہیں پکڑ سکتے۔ اب ان غریب صحابہ نے سب غریب صحابہ کو یہ تسبیح بتا دی، اب سب غریب صحابہ پڑھتے ہیں۔ اب مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا نیا طریقہ نکلا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ ان سے پوچھا بھی کیا پڑھتے ہو تو بتاتے نہیں، لیکن پوجا مانت سرے کزو سازن محفل ہے، یہ بھید پوری مجلس میں والے کئی آدمی جانتے ہو، کہاں سے بھید رہ سکتا ہے؟ بات لیک ہو گئی اور کسی غریب نے کسی مالدار کو بتا دی، اس مالدار نے سب مالداروں کو بتا دی، اب سب مالدار بھی پڑھتے ہیں۔ یہ غریب صحابہ پھر کمپلین لے کر حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ وہ ہماری تسبیح تو مالدار بھی پڑھنے لگے، تو حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے وہ جسے دے۔ تو دیکھو آگے بڑھنے کے لیے یہ تسبیحات ہیں، یہ فرائض میں نہیں، یہ نوافل اعمال میں۔ تو میں مثالیں دے رہا ہوں، رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو روزے رکھنے ضروری ہیں اگر جنت میں جانا ہے، لیکن اگر جنت کے درجے حاصل کرنے ہیں تو پھر نفل روزے رکھنے ہیں۔ نفل روزوں کی بہت شکلیں ہیں، وہ نفل روزے رکھو، ان کے ذریعے سے جنت میں آگے درجے حاصل ہوں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں ایک مضمون ہے، بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے کہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جن لوگوں کو نفل روزوں سے انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، ان کے لیے جنت میں ایک گیٹ ہوگا، ریان، سیرابی، اور قیامت کے دن اس گیٹ سے آواز لگائی جائے گی این الصائمون، وہ نفل روزوں سے جن کو انٹرسٹ تھا وہ کہاں ہیں؟ آئیں، یہ گیٹ ان کے لیے وہاں ہے، یہ دروازہ ان کے لیے اوپن ہے۔ تو یہ نفل فرض روزے تو سارے مسلمان رکھتے ہیں، نہیں، وہ گیٹ جو ہے جس گیٹ پر لکھا ہوا ریان، سیرابی، وہ گیٹ بنایا ہی جنت میں گیا ہے نفل روزوں سے انٹرسٹ رکھنے والوں کے لیے، دلچسپی رکھنے والوں کی۔ تو یہ وہ نوافل اعمال کی مثال دے رہا۔ اللہ نے مال دیا ہے، ایک مرتبہ حج کرنا تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ عمرہ کرنا، مزید حج کرنا، یہ نوافل اعمال ہیں، ان نوافل اعمال کے ذریعے سے جنت کے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ بہرحال اتنی مثالیں کافی ہیں، آپ اور تلاوتیں کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، یہ سب نوافل اعمال ہیں۔ ان نوافل اعمال میں جتنا بڑھو گے اتنا جنت کے درجے ملیں گے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو، جنت میں جانے کے لیے کسی سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کی تبیین و تشریح کی ہے، اس کے مطابق اگر اس کا عقیدے صحیح ہے اور اعمال درست ہیں اور منہیات برائیوں سے، گناہوں سے، کبائر سے بچا ہوا ہے، جنت میں جائے گا، چاہے کسی سے بیعت ہو یا نہ ہو۔ بیعت ہونا کسی سے نجات کے لیے ضروری نہیں۔ پھر بیعت کس لیے؟ بیعت ہے یہی نوافل اعمال کرنے کی، جنت میں پہنچ کر جنت کے درجے حاصل کرنے کی۔ یہ بیعتیں ہوتی ہیں پیر کی نگرانی میں، اپنی برائیاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان برائیوں کی تدبیریں بتاتا ہے، برائیوں کو دھوتا ہے، دور کرتا ہے، ایسی تدبیریں بتاتا ہے۔
ایک آدمی ہے اس کے بد نظری کی اس کی عادت بری عادت پڑی ہوئی، وہ اپنے طور پر نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر وہ کسی سے بیعت ہو اور اپنی برائی بتائے اور اس کے لیے جو تدبیر بتائے اس پر عمل کرے تو وہ اپنی اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تہجد آدمی نہیں پڑھ سکتا، بڑے فضائل پر سنتا ہے مگر نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب پیر نے کہا کہ تہجد شروع کرو اب جب مار کے پڑھ لی، تو یہ بیعت ہے کچھ کرنے کے لیے، یہی نوافل اعمال ہیں کرنے کے لیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بیعت ہے، اور جنت کے درجے حاصل کرنے کے لیے بیعت ہے، نجات کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں۔ بس یہ جو اب رواج چل پڑا ہے کہ ایک بڑے پیر صاحب گاؤں میں آ گئے اور گاؤں کے سبھی بیعت ہو گئے، بھینسیں اور بکریاں بھی بیعت ہو گئی، گاؤں میں جو بھینسیں اور بکریاں تھی وہ بھی بیعت ہو گئی، اور پیر صاحب گاؤں سے باہر نکلے اور سب بھول گئے۔ میرے بھائی یہ بیکار بیعت ہے، یہ رسم ہے، یہ بیعتیں بیکار ہے اور رسم ہے، یہ بیعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیعت کچھ کرنے کے لیے، بیعت کچھ کرنے کے لیے، یہ وہ نوافل اعمال ہیں جن میں کرنا ہے اور بڑھنا ہے اور جنت کے درجے حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے بیعتیں ہیں۔ محض ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور مگن ہو گئے کہ پیر صاحب گھسیٹ کر مجھے لے جائیں گے، پیر صاحب گھسیٹ کر نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے صاف کہا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ سے صاف کہا ہے کہ پھوپھی جان دنیا کا مال مانگو میرے پاس ہوگا دے دوں گا۔ بیٹی سے کہا بیٹی دنیا کی کوئی چیز مانگ میرے پاس ہوگی میں ضرور تجھے دوں گا، مگر اللہ کے یہاں جہنم سے رستگاری کا سامان تمہیں خود کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو یہ بات فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی سے یہ بات فرما رہے ہیں، پیر صاحب کیا لے جائیں گے کسی کو؟ آدمی اپنے عمل سے جاتا ہے، پیر صاحب راہبیر رہنما بنتا ہے، لہذا بیعت تو کچھ کرنے کے لیے، اور یہ جو سلسلے چل پڑے ہیں یہ صرف رسمیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ ہمارے اکابر میں بڑے حضرت گزرے ہیں، عوام کو بیعت نہیں کرتے، علماء کو بیعت کرتے صرف، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ عوام تو قرآن حدیث اور دین پر عمل کریں گے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، یہ علماء اگر ان کی تربیت ہو گئی تو یہ عوام کو خود ہی اللہ کی شریعت کے مطابق لے کر چلیں گے۔ عوام کو بیعت کی ضرورت ہے، علماء کو نہیں کرتے، عوام کو نہیں کرتے۔ بعض عوام بڑے زبردستی بیعت ہو جاتے ہیں۔ ایک آیا اس نے کہا اجی حضرت جی مجھے بیعت کر، یہ وہی کی زبان ہے، دیہاتوں کی زبان، اجی حضرت جی مجھے بیعت کر۔ حضرت نے فرمایا میں دیہاتیوں کو بیعت نہیں کرتا، تو اس نے پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت کے مزاج میں تیزی تھی، غصہ تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ کنواں ہے جا کے گر، اس میں وہ اٹھا اور جا کے دم۔ اب حضرت بھاگے رسی لاؤ، اندر رسی ڈالی، اسے پکڑوائی۔ اب وہ باہر نہیں آتا، مجھے بیعت کرے تو باہر آؤں، کنویں پر بیٹھ کر اس کو اندر بیعت کیا، تب وہ نکلا باہر۔ تو ایسے کچھ لوگ تدبیریں کر کے بیعت ہو جاتے تھے، باقی حضرت عام طور پر بیعت نہیں کرتے تھے، کیونکہ بیعت کا مقصد تو اصلاح ہے، اور عوام کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ تو میں نے کہا کہ پیر صاحب گاؤں میں آ کے سب بیعت ہو گئے اور پیر صاحب گئے اور بھول گئے، اس طرح سے کیا فائدہ؟ ارے بیعت ہونے کے بعد میں کچھ اپنے آپ کو سنوارو، کچھ نوافل اعمال کرو تو آگے بڑھو گے جنت کے درجے حاصل کرنے کے لیے بیعت۔ تو کچھ لوگ کو کہتے ہیں کہ یہ سب بیعت کوئی چیز نہیں ہے، درحال ہے کہ بیعت کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھرا پڑا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولتا پیر چاہیے، گونگا پیر سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ گونگا پیر یعنی قرآن کریم کا، قرآن گونگا پیر ہے، وہ تھوڑے بولتا ہے، اور یہ آدمی پیر جو یہ بولتا پیر ہے کہ بولتا پیر چاہیے جنت میں جانے کے لیے، گونگا پیر کیا لے جائے گا جنت میں؟ یہ کفریہ جملہ۔ قرآن کو وہ گونگا پیر کہا کہ وہ کیا قرآن لے جائے گا جنت؟ تو یہ بھی پاگل پن ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ بات بیچ میں جو میں سمجھا رہا ہوں کہ بیعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کچھ کرنے کے لیے ہے، جنت میں جانے کے لیے کسی پیر سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنت کے اونچے درجات اور مقامات حاصل کرنے ہوں، نوافل اعمال کر کے تو بیعت ہو، اور اس ذریعے سے اور سہارے سے نوافل اعمال میں لگو اور جنت کے اونچے درجے حاصل کرو۔
بہرحال میں مضمون یہ بتلا رہا تھا کہ جنت کے درجے حاصل ہوتے ہیں ایک تو نوافل اعمال سے. یہ جو نوافل اعمال ہے یہ خیر لازم ہے. میں نفلیں پڑھتا ہوں مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے, میں روزے نفلی رکھتا ہوں مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے, میں غریبوں کو خیرات دے رہا ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہے, میں نفل حج کر رہا ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہے. اس کو خیر لازم کہتے ہیں. خیر مانے اچھا کام جس کا فائدہ ایک آدمی اپنی ذات تک. اور دوسرے جنت کے درجے حاصل کرنے کا طریقہ ہے خیر متعدی, یعنی ایسا نیکی کا کام کرو جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے, اس سے بھی جنت کے درجے ملتے ہیں. یہ جو خیر متعدی کام ہے اس کا ٹاپ کلاس میں جہاد ہے. اس خیر کے کام سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ایمان ملتا ہے, اللہ کے بندوں کو ایمان ملتا ہے. کیونکہ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب فتنے کھڑے ہوں. اسلام کی چلتی گاڑی میں کوئی روڑا اٹکا ہے تو روڑا ہٹانے کا نام جہاد ہے. جب روڑا ہٹاؤ گے تو اسلام کی گاڑی چلے گی. لہذا اس سے اللہ کے بندوں کو دین و ایمان ملتا ہے, اسلام ملتا ہے. ورنہ فتنے ٹھاٹھے ماریں گے, فتنے ایسے موجوں کی طرح سے آئیں گے کہ اسلام آگے تو نہیں بڑھے گا, جو مسلمان ہیں وہ بھی مرتد ہو جائیں گے. ایسے فتنے آ کر کے رہیں گے کہ مسلمان ہیں وہ اسلام سے نکل جائیں گے. لہذا ٹاپ کلاس کا خیر متعدی تو جہاد کا کام ہے. اور وہ حدیث حضور نے فرمایا لوگوں کو جہاد کرنے دو, جنت میں جو 100 درجے ہیں وہ حاصل کرنے دو. اور جب دعا کرو تو فردوس کی دعا کرو. معلوم ہے سب سے ٹاپ کلاس جو ہے وہاں تک پہنچنا ہے تو یہ خیر متعدی جو اعلیٰ درجے کا کام ہے وہ ہے. اور سب سے نیچے ہے صدقہ. اور صدقے کے بے شمار پہلو ہیں, صدقے کے بے شمار پہلو ہیں. کوئی راستہ بھولا ہوا بھٹک کھڑا ہے, کہاں جاؤں؟ آپ سے پوچھے فلاں جگہ جانا ہے, آپ کہیے آئیے میں آپ کو وہاں پہنچتا ہوں. آپ جا کر اس کو منزل پر پہنچتا کرائے, اس کو لے کر جا کر منزل پر پہنچا کر آئیے, یہ بھی صدقہ. کسی کو گلے میں خیر آپ نے کہہ دیا اور اس کو فائدہ پہنچا, یہ بھی صدقہ ہے. کسی غریب کو آپ نے صدقہ دے دیا, اس کی ضرورت پوری کی, یہ بھی صدقہ ہے. ایک آدمی لفٹ مانگ رہا ہے, کسی وجہ سے اس کی گاڑی خراب ہو گئی. ایک تو انگوٹھے والے سڑک پر یوں کھڑے رہتے ہیں, وہ میری مراد نہیں. کچھ لوگ ہیں ان کا دھندا ہی انگوٹھا یوں کر کے کھڑا رہنا ہے, لفٹ مانگتے, وہ نہیں. یہ تو ان کی تو عادت ہی پوری پڑ گئی. اسی طریقے سے دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کرے تو ضرور دو. اور یہ جو گھروں پر سائل آتے ہیں بھیجو اللہ کے لیے, ان کو دینا ضروری نہیں. یہ تو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے, یہ تو تکیہ کلام ہے اس کا. یہ تو اللہ کے لیے بیکار ہے, تو اس کا تکیہ کلام ہے. واقعیتاً اللہ کے واسطے سے کوئی مانگے تو ضرور دو. اب معلوم مت کرو, اللہ کے واسطے سے مانگو. دیکھو اس کی مثال, السلام علیکم, جواب دو وعلیکم السلام. اور سائل کہے السلام علیکم تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں. کیوں؟ وہ جو سائل بھکاری السلام علیکم کہہ رہا ہے وہ سلام نہیں کر رہا, وہ جو سوال کر رہا ہے. اور شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہے, یہ مسئلہ شامی میں ہے کہ گھر پر راستے میں بھکاری کہے السلام علیکم, ہاتھ لمبا کرے السلام علیکم, تو اب تمہارے کچھ رکھنا ہو تو رکھو ورنہ آگے بڑھو. اس کے السلام علیکم کا جواب دینا ضروری نہیں, کیونکہ اس کا السلام علیکم سلام نہیں ہے, وہ بھی سوال ہے. اسی طریقے سے بھکاری جو کہتے ہیں اللہ کے لیے دے دو, یہ تو تکیہ کلام ہے, یہ اللہ کے لیے نہیں مانگ رہے. واقعتاً جو اللہ کے لیے مانگا, اللہ کا واسطہ دے کر مانگے, اسے محروم مت کرو. اسی طریقے سے ایک آدمی راستے میں واقعی لفٹ کا محتاج ہو گیا ہے, اس کی گاڑی خراب ہو گئی, اس کو اب کہیں جانا ہے تو آپ کو فوراً آپ کی گاڑی میں جگہ اسے لفٹ دو. اور یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دھندا بنا لیا ہے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں, لفٹ مانگتے ہیں, ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں, ان کو لفٹ دینا ضروری نہیں. لیکن جو واقعی لفٹ کا محتاج ہو گیا ہے وہ لفٹ مانگتا ہے تو یہ بھی سکتا ہے. ایک آدمی باہر ڈال کر کے کھڑا ہے, اسے کہتا ہے بھیا ذرا آ کے یہ بات میرے سر پہ درد ہو, تو اس کے بھار کو ہاتھ لگانا, اس کے سر پہ رکھنا, یہ بھی خیر ہے. بہرحال بے شمار شکلیں ہیں. کما کر کے بچوں اور بیوی کو کھلانا, یہ بھی خیرات. کما کر کے آدمی اپنے نفسوں کو جو کھلاتا ہے یہ بھی خیرات.
آدمی کما کر جو خود کھاتا ہے یہ بھی خیرات ہے، اور بیوی بچوں کو جو پالتا پوستا ہے یہ بھی خیرات ہے۔ بہرحال خیرات کی بہت شکلیں ہیں، یہ سب سے نیچے خیر متعدی ہے اور سب سے اوپر جہاد خیر متعدی، اور درمیان میں بہت درجے ہیں۔ درمیان میں کا ایک درجہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر سکھلایا۔ یہ بالکل نیچے بھی نہیں ہے، بالکل اوپر بھی نہیں ہے، درمیان کے درجوں میں سے کوئی درجہ ہے۔ اتنی مثالیں میرے خیال سے کافی ہو جائیں گی۔ یہ جو خیر کے کام ہیں اور جن خیر کے کاموں سے دوسروں کو فائدہ اور نفع پہنچتا ہے، یہ وہ خیر متعدی ہے جن کے ذریعے سے جنت کے وہ درجے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جس نے جتنا کام کیا ہے خیر متعدی، اس کے بعد سن لو، خیر لازم سے کا نمبر 2 ہے اور خیر متعدی کا نمبر 1 ہے۔ خیر متعدی سے جنت کے زیادہ درجے حاصل ہوتے ہیں خیر لازم کی بنسبت، اور وہ جو آخری خیر متعدی ہے جہاد، اس سے تو زندگی کے ساری سیاہیاں دھل جاتی ہیں، ختم، صرف حقوق العباد باقی رہتے ہیں۔ شہید ہونے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، باقی سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ بہرحال مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کام خیر کے تم آگے بھیجو گے وہ اللہ کے یہاں پہنچو گے تو تم وہاں اپنے کاموں کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے کاموں سے باخبر ہیں۔ اللہ سے کوئی تمہارا کام اجل نہیں ہے، اس میں ترغیب دی ہے کرو کام، تمہارا کیا ہوا کوئی کام ضائع نہیں جائے گا، تمہارا کیا ہوا ہر کام اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس سے باخبر ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ کے بعد وہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں غلط فہمی دور کرنی ہے، جو پچھلی امتوں کو غلط فہمی ہوئی اور اس امت کو بھی غلط فہمی ہوگی، اس کا ذکر اب آیا ہے۔ یہ آیت پہلے ہے کہ جنت میں جانا ہے تو یہ کرو، اور جنت کے درجے حاصل کرنے ہیں تو یہ کرو۔ شیخ چلی والے خیالات سے جنت اور جنت کے درجے نہیں ملنے والے، یہ غلط فہمی جو مسلمانوں کو ہو رہی ہے وہ پچھلی امتوں کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ نام اور ٹائٹل کے ساتھ جنت جڑی ہوئی، نام کے ساتھ اور ٹائٹل کے ساتھ جنت جڑی ہے۔ یہودیوں نے سمجھا کہ جو یہودی ہے، جس کا نام یہودی ہے، جس کا ٹائٹل یہودی ہے، جنت اس کے لیے۔ یہی غلط فہمی عیسائیوں کو ہوئی، انہوں نے کہا جو نصرانی اور نصارہ ہے، اس کا نام ہے اور ٹائٹل ہے، وہ جنت میں جائے۔ اللہ نے آگے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ ٹائٹل کے ساتھ اور نام کے ساتھ یہ چیز کبھی نہیں جڑی رہی، جنت اور جنت کے درجے ایمان اور اعمال کے ساتھ جڑے رہے۔ لہذا یہ مضمون جو غلط فہمی اور اسے دور کرنا ہے وہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ یا الہ العالمین، ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور اے اللہ حق کو قبول کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ باطل سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے میرے مولا نور اسلام اور نور ایمان پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے گوشت پوشت میں انوار اور برکات پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان میں نور پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں نور پیدا فرما، ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں سراپا نور بنا دے، گناہوں سے ہمیں بچا دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اس ماہ مبارک میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری مغفرت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔